الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آج جن صحابی کا ذکر کرنا ہے وہ ان 8 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لانا میں سبقت کی، یعنی 8ویں نمبر پر اسلام لے کر آئے۔ وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، 10 مبشرہ میں سے تھے۔ وہ ان 6 اصحاب شورا میں سے تھے ان 6 اصحاب شورا میں سے ایک تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چننے کے لیے، انتخاب کرنے کے لیے جو شورا بنائی گئی تھی، ان 6 میں سے ایک تھے۔ وہ ان مخصوص بڑے جید علماء کرام صحابہ میں سے تھے جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں فتویٰ دینے کا ان کو باقاعدہ فتویٰ دینے کی اجازت دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا۔ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے میں پہلے قافلے میں شامل تھے، اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ان کی بھائی چارگی، اخوت، مواخات کروائی تھی۔ ایک انصاری ایک مہاجر کو جو آپ نے جوڑا تھا، تو یہ ایک صحابی ہیں، جو بھی نام بتائے انعام پائے۔ بتائیں جی نام، اتنی ساری نشانیاں بتا دیں۔ اتنی زیادہ نشانیاں بتائیں، اس سے زیادہ اور نشانیاں کیا بتائیں، تو خالی نام ہی بتانا رہ گیا۔ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ ہاں جی، بالکل صحیح، درست جواب۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی اور عظیم المرتبت صحابی، بڑے مقام کے صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخلے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے میں صرف 2 دن کا فرق ہے۔ شروع کے جتنے مسلمان تھے انہوں نے بے حساب تکلیفیں سہیں، لیکن وہ خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ سب لوگ اپنے دین جمے رہے۔ شروع کے مسلمانوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں اس کی واقعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تو یہ سب ان کو بھی ملے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے جب مدینہ ہجرت کی تو پہلے قافلے میں سے شامل تھے۔ مدینہ طیبہ جب گئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار میں بڑے امیر صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کی بھائی چارگی کروا دی، اخوت مواخات کا سلسلہ ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا نا، تو انصار مدینہ نے جتنی ایثار اور قربانی کی اس وقت مثالیں پیش کی ہیں، زمین کے اوپر کوئی اور ایسی مثال دے نہیں سکتا۔ سعد بن ربیع نے کہا، میرے بھائی، میں مدینہ کا سب سے زیادہ مالدار شخص ہوں، میرے پاس وہ 2 باغ ہیں کھجوروں کے اور 2 بیویاں ہیں، تم دونوں باغوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے وہ تمہارا۔ 2 بیویاں ہیں، ان دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا۔ جواب میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی سے کہا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک ولیکن دلنی علی السوق، اللہ تمہیں تمہارے مال میں، باغ میں اور گھر والوں میں برکتیں عطا کرے، میرے بھائی تم مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔
تمہارا باغ بھی تمہیں ہی مبارک ہو، تم مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں جا کے محنت مزدوری کروں گا اور اپنی روزی خود کماؤں گا۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار تک لے گئے کہ یہ بازار ہے، اور وہیں سے انہوں نے تجارت کرنا شروع کر دی۔ وہ ضرورت کی چیزیں خریدتے بیچتے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ نے انہیں کاروبار میں نفع دیا، برکت دی، اور وہ کچھ نہ کچھ مال جمع کرتے رہے۔ پھر ان کے بعد کچھ مال جمع ہو گیا۔ جب مال جمع ہو گیا تو حق مہر دینے کی بھی گنجائش بنی۔ انہوں نے پھر کسی خاتون سے شادی کر لی، نکاح ہو گیا، حق مہر ادا کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس نکاح کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے کپڑوں کے اوپر شادی کے موقع پہ استعمال ہونے والی خوشبو کے کچھ اثرات دیکھے، کوئی دھبے وغیرہ، کوئی داغ، کوئی ایسی خوشبو کے کچھ اثرات وہ محسوس کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میہم یا عبد الرحمن۔ میہم ایک لفظ ہے جو یمنی زبان کا لفظ ہے، یمن والوں کی اصطلاح ہے، جس کو کسی تعجب اور خوشی کے وقت میں بولتے ہیں، جیسے انہیں خوشی بھی ہو، تعجب بھی ہو، حیرانگی والی خوشی۔ میہم یا عبد الرحمن، یہ کیا ہے، نشان لگے ہوں، یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے عرض کیا، تزوجت، اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، بیوی کو حق مہر دیا ہے؟ جی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، حق مہر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم اب ولیمہ لازمی کرو، چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا ساری برکتوں کے اور فوائد کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو گئی، اور میری تجارتی کامیابیوں کا یہ حال ہو گیا، میں کسی پتھر کو بھی اٹھاتا تو مجھے یقین تھا، گمان ہوتا کہ اس کے نیچے سے مجھے سونا مل جائے گا، چاندی مل جائے گی، کچھ مل جائے گا، کہ اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی۔ یہاں رک کے ایک بات کرنی ضروری ہے اگلی بات سے پہلے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے جانثار صحابی۔ حضرت ابوبکر نے فوراً ایمان قبول کیا تھا کہ دیر سے کیا تھا؟ انہوں نے تو ان کے صرف 2 دن بعد کیا، یعنی کہ بالکل والسابقون الاولون میں بھی شروع والے ہیں۔ دار ارقم میں بھی جانے سے پہلے اتنا زبردست تعلق، محبت کا، عقیدت کا، لیکن مدینہ میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کو اپنی شادی میں نہیں بلایا، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا۔ ایک نکاح کو اللہ نے آسان بنایا، ہم نے اس کو مصیبت بنا لیا، مشکل بنا لیا۔ نہ انہوں نے بلایا، نہ انہوں نے شکوہ کیا۔ ہمارے تو برسوں شکوے ختم نہیں ہوتے کہ شادی پہ بلایا نہیں، ہمیں بلایا ہے تو اچھی طرح بٹھایا نہیں، اچھی طرح کھلایا نہیں، ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اسلام میں سادگی بھی ہے، بے تکلفی بھی ہے، اور آسانی بھی ہے۔ ہمارے یہاں تو کئی شہروں سے، ابھی ایک شادی ہمارے یہاں خاندان میں ہونے والی تھی، تو انہوں نے کچھ قریبی تاریخیں طے کر لیں کہ اس مہینے میں انشاءاللہ کچھ سوچتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ باہر ملک سے ایک رشتہ دار نے آنا ہے، ان کے آنے کے بعد ہوگا۔ اب یہ اہتمام ہے نا، جائز ہے، میں اس کے یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک آسان چیز کو مشکل سے مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو نکاح تو بہت اللہ نے آسان بنایا، چند چیزیں ہیں، نکاح پڑھانا ہے، حق مہر ادا کرنا ہے، رخصتی ہے، ولیمہ ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اور اس میں ایک بکری بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہال لے کے درجنوں یا سینکڑوں لوگوں کو بلا لینا۔ تو بہرحال صحابہ نبی علیہ السلام کے مزاج کو، شریعت کے مزاج کو سمجھ چکے تھے، ہم نہیں سمجھے، ہم اپنی خواہشات پوری کرنا ہی شریعت سمجھتے ہیں۔ خیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مال میں برکت عطا فرمائی، مال خوب تھا، انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ بھی خوب کیا، اور جانی طور پر بھی اللہ کے راستے میں جان لگائی۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا پورا حق ادا کیا، اور اس میں اللہ کے دشمن عمیر بن عثمان کو قتل کیا۔
غزوہ احد کے موقع پر جس وقت ایک دم انتشار پھیلا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند لوگ رہ گئے اور باقی سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اس وقت بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، جمے رہے اور سارا دن جہاد کرتے رہے۔ جب غزوہ احد سے وہ لوٹے ہیں نا، جب وہ غزوہ احد سے لوٹے ہیں، واپس آئے ہیں، تو ان کے جسم کے اوپر 20 سے زیاددہ گہرے زخم کے نشان تھے، جن میں بعض نشان ایسے تھے کہ ان کے اندر ہاتھ چلا جاتا تھا، یعنی جسم کے اندر آپ سمجھیں کہ گھڑے پڑ گئے تھے، جیسے سڑک کے اوپر گھڑے پڑ جاتے ہیں نا، جسم کے اوپر ایسے ایسے زخم لگ گئے تھے کہ 20 سے اوپر زخم تھے، اور بعض ایسے تھے پورا ہاتھ اندر چلا جاتا تھا۔ غزوہ احد کا دن اس طرح انہوں نے بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ گزارا۔ تو جانی جہاد میں بھی وہ پیچھے نہ رہے اور مالی جہاد میں بھی بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا۔ ایک موقع بھی نبی علیہ السلام نے فوجی دستہ تیار کرنا تھا تو صحابہ سے مالی تعاون کی اپیل کی، فرمایا میں ایک فوجی دستہ بھیجنا چاہتا ہوں، تم اس کے لیے مالی تعاون کرو۔ نبی علیہ السلام نے سب کو جب فرمایا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ مبارک ارشاد سن کر گھر تشریف لے گئے اور واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد، اور نبی علیہ السلام کو مال پیش کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول میرے پاس 4000 کی یہ رقم ہے، اس میں سے 2000 تو میں اپنے رب کو قرضہ دے رہا ہوں، یہ لے لیجئے، اور 2000 اپنے گھر چھوڑ کر آیا ہوں بچوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ لک فیما اعطیت وبارک اللہ لک فیما امسکت، کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ تو برکتوں کی دعائیں مال خرچ کر کے انہوں نے لی۔ جب نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا، یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ تھا، اس وقت جانی قوت کی بھی ضرورت تھی اور مالی قوت کی بھی ضرورت تھی۔ جانی کی قوت اس لیے کہ آگے جو دشمن تھا اس کی تعداد بہت بڑی تھی، اور مالی کی جو تھی، صحابہ کی حالات اس وقت تنگی کے تھے، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھجوریں نکلنے کا وقت آ رہا تھا، شدید گرمی تھی اور سفر دور 700 میل تقریباً جانا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو 30,000 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اب اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کر آئے، کہنے لگے نصف لی و نصف لک، آدھا میرے لیے آدھا آپ کے لیے۔ تو آدھا انہوں نے اللہ کے لیے دیا، آدھا اپنے لیے رکھا۔ اور بھی صحابہ کرام نے بہت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا۔ اس وقت قحط کا زمانہ، راستہ طویل، سامان سفر تھوڑا، اور خصوصاً سواریوں کی کمی۔ کتنے ایسے لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ کرام جو جانا چاہتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ بھئی سواری کوئی نہیں ہے، کیسے جاؤ گے؟ ویسے بھی ایک اونٹ پہ شاید 7 یا 10 لوگوں کی جو ہے نا وہ اونٹ پہ تقسیم ہوا تھا، اور اس طرح سے تھوڑے دن بعد سفر اونٹ پہ آتا تھا بدل کے۔ تو یہ لوگ جو غریب تھے، جانا چاہتے تھے، وسائل سواری نہ ہونے کی وجہ سے، جب یہ واپس گئے تو خوب روئے، تو ان کو رونے والوں میں شمار لکھا گیا، بکائیین، رونے والے۔ اور اس لشکر کا نام جیش العسرہ، تنگی کا لشکر جو ہے نا وہ پڑ گیا۔ اس اہم ترین موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صحابہ سے کہ بھئی مال جمع کرو، پیسے لاؤ، تو اس وقت بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے والوں میں صف اول میں تھے۔ اس وقت انہوں نے 200 اوقیہ کی مقدار میں بہت بڑی رقم پیش کی، بہت بڑی تعداد۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عبد الرحمن نے اس وقت ایک گناہ کیا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پوچھا عبد الرحمن هل ترکت الاشیاء لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا نعم ترکت لهم اکثر مما انفقت، جو کچھ میں نے دیے نا اس سے بہتر چھوڑ کر آیا ہوں، اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کم، کتنا، یہ بھی تو بتاؤ۔ زیادہ تو چلو ٹھیک ہے، کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے گھر پر وہ چھوڑا ہے ما وعد اللہ ورسولہ من الرزق والخیر والاجر، گھر پر وہ چھوڑا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے خیر، اجر اور ثواب میں جو رزق کا وعدہ کیا وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ گویا کہ سب کچھ لے آئے۔
خیر، غزوہ تبوک میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ایک عجیب واقعہ جو اپنی مثال میں بالکل انوکھا ہے، اور وہ ایک اکیلا واقعہ ہی اتنا عظیم ہے ان کی ذات کے ساتھ، وہ اسی کے اوپر فخر کرے، اور اسی کو اگر ان کا اعزاز قرار دے دیا جائے تو پوری امت میں کسی کو یہ نہ ملا۔ پوری امت میں یہ ایک عجیب معاملہ ہوا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک اعزاز ملا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، لوگ انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو نماز ہو، آپ کہیں گئے ہوئے تھے۔ اب نماز کا وقت نکل رہا ہے، نبی علیہ السلام کا انتظار، سب بیٹھے ہوئے ہیں، پورا لشکر موجود ہے کہ نماز ہو اور نبی علیہ السلام آئیں تو نماز ہو۔ اب وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، صحابہ نے خوب انتظار کیا۔ جب اندازہ انہیں ہو گیا نا کہ اگر اب ہم نے جماعت شروع نہ کی تو خطرہ ہے کہ نماز ہی قضا نہ ہو جائے، تو پھر صحابہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ نماز پڑھا دیجئے۔ اب حالات ایسے تھے، سب نے کہا تو وہ آ گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت چل رہی تھی، پہلی رکعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے سے تشریف لے آئے، اور آپ نے وہ نماز حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا فرمائی۔ ایک واحد نماز ایسی ہے کہ نبی جو ہیں وہ مقتدی ہو گئے اور صحابی امام ہو گئے۔ تو یہاں سے دلیل ملی، علماء نے اس سے مسائل لکھے۔ دیکھیں، ایک واقعہ پیش آتا ہے نا، ہم نے سن لیا، لیکن جو فقہاء ہیں جیسے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی باقی فقہاء، یہ ان مسائل سے استنباط کرتے ہیں، حل نکالتے ہیں، آگے کی جزیات نکالتے ہیں، مسائل کو بتاتے ہیں۔ یہاں سے ثابت انہوں نے یہ کیا کہ اکابر اصاغر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہیں استاد، ایک ہیں شیخ، ایک ہیں بزرگ، اور آگے نوجوان بچہ حافظ ہے، بالغ ہے، تو اس کا تو پھر حق نہیں بنتا نا، وہ چھوٹا ہے وہ بڑے، تو کہاں نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اکابر اصاغر یعنی بڑے چھوٹوں کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں، ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فقہاء نکالتے ہیں ان واقعات سے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بڑا عظیم کام کیا، وہ بھی بڑا عجیب اور انوکھا، اور انہی کو سوٹ کرتا تھا، انہی کو زیب دیتا تھا۔ وہ کیا کام تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، امہات المؤمنین کی خدمت، جان سے، مال سے، وقت سے، ہر طریقے سے۔ امہات المؤمنین نے کہیں جانا ہوتا آپ سفر میں ساتھ جاتے، انہوں نے حج عمرے پہ جانا ہوتا آپ ساتھ جاتے، ان کے لیے خاص سواریوں کا انتظام، سواریوں کے اوپر ہودج کا انتظام، ہر چیز کا انتظام، ان کی سہولت پسند اور آرام کی جگہ جہاں وہ چاہتی، ہم نے رات یہاں قیام کرنا ہے وہیں قیام، ان کے لیے ساری چیزوں کا سفر کا انتظام۔ تو اس میں دو طرفہ بات ہے، امہات المومنین کا ان کے اوپر مکمل اعتماد، ایک یہ بڑی نعمت تھی ان کے لیے، اور ان کا مکمل خدمت کا جذبہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد امہات المومنین کی ہر طریقے سے انہوں نے خدمت کی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو امہات المومنین میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعائیں بھی کیں، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے پیچھے تم لوگوں کی نگہداشت اور کوئی نہیں کرے گا لیکن وہی الا الصابرون، جو صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے جو بڑے ہیں ان کا انتقال ہو جائے تو جو پیچھے ان کی اولادیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، گھر والے ہیں، ان کا خیال کرنا یہ ایک ہماری اخلاقی ڈیوٹی ہے۔ کوئی بھی بڑے ہوں، دینی اعتبار سے ہوں، بالخصوص دنیاوی اعتبار سے ہوں، اپنے اساتذہ کا، ان کے گھر والوں کا، اپنے بڑوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ان کی سیرت کا ایک خوبصورت حصہ ہے اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے
کہ جب تک وہ حیات ہے تب تک تو ہم خیال کر لیتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے بال بچوں کا خیال کرنے والے نہیں رہتے ہم لوگ، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ صرف امہات المومنین ہی نہیں، اور بھی مومنین کے ساتھ ان کا خیال بڑا اچھا تھا، بہت اچھا خیال رکھتے تھے، حسن سلوک۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ایک زمین، ایک پراپرٹی تھی، وہ 40,000 دینار میں فروخت کی۔ آپ یوں سمجھ لیجیے 40,000 اشرفیاں، ایک اشرفی آج اگر 1,32,800 روپے کا تولہ غالباً ہے کم و بیش، 1.25 روپے تولہ ہو تو 1.25 کو 40,000 سے ضرب دیں تو کوئی رقم بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اتنی بڑی جب رقم آئی وہ ساری کی ساری انہوں نے تقسیم کر دی۔ کس طریقے سے تقسیم کی؟ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ کے خاندان میں دی، پھر ضرورت مند مسلمانوں کو دی، پھر مہاجرین کو دی، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کو دی۔ وہ ساری رقم ایسے تقسیم کر دی۔ جب میں عائشہ کے پاس ان کے حصے کی رقم پہنچی تو پوچھا کدھر سے آئی ہے؟ کہا عبدالرحمن ابن عوف۔ تو فرمانے لگیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے پیچھے تم لوگوں کی نگہداشت اور کوئی نہیں کرے گا مگر وہی جو صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ بھی ان کی پھر ایک شان بیان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو مال میں برکت کی دعا دی تھی، اور وہ برکتیں کیسی آئیں ذرا سنیے۔ ان کے تجارتی قافلوں کی آمد اور رفت، آنا جانا مستقل جاری رہتا، ہر وقت جاری رہتا، ہمیشہ جاری رہتا۔ جو کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے لوگ ہیں نا کہ مستقل کنسائنمنٹس آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں، تو امپورٹر بھی تھے ایکسپورٹر بھی تھے۔ ہوتا کیا تھا، جو چیزیں مدینہ شہر میں ہوتی یہاں سے لے جا کے شام میں، مکہ میں، کوفہ میں، دوسرے علاقوں میں سیل کرتے، جو وہاں کی چیزیں ہوتی وہ دوسرے شہروں میں لے جا کے سیل کرتے۔ تو دو طرفہ ان کی تجارت کا سلسلہ تھا۔ گیہوں، آٹا، کپڑے، برتن، خوشبو اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں، یہ ان کا کاروبار ہوتا تھا۔ اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پوری ان کی بڑی غلاموں کی فہرست تھی، اور قافلے آتے جاتے تو مستقل۔ ایسا نہیں کہ جی آج جو ہم شالمی میں دکاندار ہیں تو امپورٹ بھی ہم کرتے ہیں، تو جس کے مہینے میں 2-3 کنٹینر آ جائے نا وہ کہتا ہے میں بڑا کاروباری آدمی ہوں، روز نہیں آ رہا، 10 دن بعد آ رہا ہے۔ جس کا مہینے میں بھی ایک آئے وہ بھی کہتے ہیں جی میں بڑا کاروباری ہوں۔ ادھر تو سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا، مستقل آ رہے ہیں جا رہے، آ رہے جا رہے ہیں، قافلے مستقل لگے ہوتے تھے۔ غور کیجئے، ایک بار ان کا ایک تجارتی قافلہ آیا جو 700 اونٹوں کے اوپر مشتمل تھا، ایک قافلہ 700 اونٹوں کے اوپر، وہ اونٹ سارے کے سارے سامان سے لدے ہوئے۔ اس زمانے کی پک اپ مزدہ تو یہی تھا نا، تو آپ سمجھ لیں کہ 700 پک اپ کے اوپر مال آیا، تو 700 اونٹوں کے اوپر مال آیا، اور اس پر جو ہے نا خوراک کے ذخیرے اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں تھیں۔ جیسے ہی وہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا، مدینہ میں تو شور مچ گیا، ایک ہنگامہ، اور ہر طرف ایک چیخ و پکار اور ایک عجیب۔ جب یہ سب ہوا، امی عائشہ گھر میں تھیں، انہوں نے پوچھا ما ھذہ الرجۃ، یہ کیسا ہنگامہ ہے، کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا کہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا 700 اونٹوں کے اوپر سامان سے لدا ہوا تجارتی قافلہ ابھی شہر میں داخل ہوا ہے، ابھی اس نے پڑاؤ نہیں ڈالا، یہ سب اس کی وجہ سے شور ہے اور سب اس کی وجہ سے ہنگامہ ہے، اور لوگ سب ادھر متوجہ ہو رہے ہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا اس میں اللہ انہیں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ پھر فرمانے لگیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عبدالرحمن ابن عوف یہ گھسٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ یہ انہوں نے کسی کو کہا، جس سے پوچھا تھا اس کو بولا، وہ جناب نکلا دوڑا، سیدھا عبدالرحمن ابن عوف کو یہ خبر پہنچ گئی کہ امی عائشہ نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنا کہ یہ گھسٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ وہ فوراً آ گئے، ابھی قافلے کو چھوڑا، کاموں کو چھوڑا، سیدھا امی کے پاس آ گئے، قافلہ ابھی آ رہا ہے، اندر پہنچ رہا ہے، آ گئے۔ امی عائشہ سے کہا کہ اماں جان کہ آپ نے خود اپنے کانوں سے میرے لیے جنت کی بشارت حضور سے سنی ہے، کیا آپ نے خود سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا نعم، ہاں میں نے خود سنی ہے۔ بے حد خوش ہوئے، فوراً کہا کہ اماں جان میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ گھسٹتے ہوئے نہیں، کوشش کروں گا کہ کھڑے ہو کے جنت میں داخل ہوں، اور آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ سارے کے سارے اونٹ جو 700 بھی آئے ہیں، سارے سامان سمیت، اپنی رسیوں سمیت، کجاووں سمیت، ہر چیز سمیت، سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔
اس میں سے کوئی 1 روپیہ یا ایک ٹوٹی ہوئی رسی بھی میں نہیں رکھتا، سب آپ کو میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور آپ کو جو ہے نا میں اس کا گواہ بنا رہا ہوں۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے جنت کی بشارت مل گئی، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد تو بس وہ ہر طرف خرچ کرتے، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے، ادھر بھی کرتے ادھر بھی کرتے، مستقل خرچ کرنے لگے۔ ایک دفعہ انہوں نے 40,000 درہم صدقے کے طور پر دیے، ایک دفعہ 200 اوقیہ سونا، بہت بڑی تعداد میں سونا خیرات کیا۔ پھر مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے 500 گھوڑے دیے ایک موقع پہ، اور ایک موقع پہ مجاہدین کے لیے 1,500 یعنی 1500 عربی نسل کے بہترین اونٹ انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو دیے۔ جب ان کی اپنی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کی بڑی تعداد کو آزاد کیا اللہ کے راستے میں، اور اس وقت اصحاب بدر تقریباً 100 کے قریب حیات تھے۔ کتنے؟ 100۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی، 400 اشرفیوں کی وصیت ہر ایک کے لیے کی، وہ ان لوگوں نے قبول کی۔ اور امہات المومنین کے لیے ہر ایک کے لیے بہت بڑی بڑی رقم جو ہے نا وصیت کی، وہ ان لوگوں کو بھیجی گئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ان کے لیے دعائیں کرتی تھیں، ہدایہ آتے رہتے تھے، وہ خدمت کرتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ نبی علیہ السلام کے بعد امہات المومنین کو بھیجتے۔ امی عائشہ ان کے لیے دعا کرتی تھیں، سبحان اللہ، کیا دعا فرماتی تھیں؟ سقاہ اللہ من ماء السلسبیل، اللہ آپ کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے اور سیراب کرے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو وصیت کے وقت انہوں نے موت کے وقت اس چیزوں کو کیا، اور اپنے ورثاء کے لیے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں چھوڑیں۔ وفات کے وقت موجود ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کی وفات کے وقت 4 بیویاں موجود تھیں، ہر ایک کو کل ترکے کا 32واں حصہ ملا، جس کی مالیت 80,000 تھی، گویا 80,000 دینار ہر ایک کو ملا الگ الگ، اور یہ 32واں حصہ بنتا تھا۔ تو جس خزانے کا 32واں حصہ 80,000 دینار ہو تو پورا مال کتنا ہوگا، حساب لگائیے۔ اس کے علاوہ سونے اور چاندی کے ڈھیر جو انہوں نے ترکے میں چھوڑے تھے، یہ تو کیش تھا نا، یہ الگ تھا، جو سونے چاندی کے ڈھیر تھے وہ الگ تھے، وہ ترکے میں تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑوں سے ان سونے اور چاندی کو توڑا گیا، کلہاڑوں سے کاٹنا پڑا، کاٹنے والوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، اتنا سونا تھا۔ دیکھیں آج کل نا سونے کا 1 گرام، 1 تولہ، 10 تولہ، اس طرح کی ملتے ہیں۔ 10 تولے کو بسکٹ کہتے ہیں۔ کیا 10 تولے کو توڑنے کے لیے کبھی کسی نے کلہاڑی استعمال کی ہے؟ کسی سونار نے؟ کلہاڑی کسی بڑے پیس کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے، پتھروں کو توڑنے کے لیے تو دیکھی ہوگی، سونے کو توڑنے کے لیے تو آج کل کے سوناروں نے بھی نہ دیکھی ہوگی، میرا تو یہ گمان ہے۔ ہاں کوئی پہاڑوں سے کوئی سونا نکالنے والے ہوں تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، کسی بھی بڑے سے بڑے جیولر کے پاس چلے جائیں تو عام شہروں میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے یہ چیزیں تقسیم کی گئیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک تو نبی علیہ السلام کی دعا تھی، اصل تو وہی، اور ساتھ نبی علیہ السلام کی تربیت کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لیکن یہ اتنا مال ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر سکا۔ آپ اپنی زندگی سادہ تھی، اپنے غلاموں میں بھی ہوتے تو پہچان مشکل ہوتی تھی، وہ ایک جیسے لگ رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ روزے سے تھے تو پھر افطاری کا وقت آیا تو کسی نے ان کو کھانا پیش کیا تو اس سے بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ جب معصب ابن عمیر احد میں شہید ہو گئے وہ مجھ سے بہت اچھے تھے، ان کو اس وقت کفن دینے کے لیے اتنا ہی کپڑا میسر آ سکا، سر ڈھانپتے تھے پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشحالی دی، بہت مال عطا کیا، مجھے تو اس کا ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر وہ کھانا صحیح کھا نہیں سکے اور رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قابل رشک زندگی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے ماموں تھے، انہوں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا اور ان کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی،
اور ان کے جنازے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے ان الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار فرمایا: اے عبد الرحمن، آپ نے دنیا میں سے اس کے عمدہ حصے کو اپنایا اور اس کے خراب حصے کو چھوڑ کر گزر گئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ تو اللہ نے ان کو مال تو بہت دیا، لیکن مال کی محبت نہیں، محبت اللہ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دعا کی: یا اللہ، ان کے پاس ایک دفعہ بہت مال آیا، تو انہوں نے کہا: یا اللہ، میں یہ نہیں کہتا اس مال کی محبت میرے دل سے نکال دے، بلکہ یہ کہتا ہوں اس مال کو اپنی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ تو انہوں نے اپنے مال سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو ہے نا بہت ساری کرامات اور واقعات ہیں اور بڑے بڑے ہیں، اور بالکل ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ ان کو اللہ نے مال کی خوب کثرت دی، لیکن وہ مال کے دھوکے میں نہ آئے اور اپنے ایمان کو بحفاظت بچا کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔